يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، جیسا کہ ہر دل میں ایمان کی جب یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اور اللہ کے سامنے جھکنے کو اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کو باقی تمام تر چیزوں کا محبوب سمجھنے لگتا ہے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اس سے عبادت کا کوئی بھی لمحہ ضائع ہو جائے تو دنیا کے تمام صدموں سے بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ عید کے آنے کی خوشی جس طرح سے ہوتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ رمضان کے جانے کی خوشی اہل ایمان کو ہوتی ہے، غم اہل ایمان کو ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، وہ عبادات کے مزے، وہ عبادات کا لطف، وہ عبادتوں کا، وہ قیام اللیل کا، وہ افطاری کا، وہ سحری کا اہتمام، سب کچھ وہ انہیں غمزدہ کر جاتا ہے۔ اور شرط کیا ہے کہ ان کے دل کے اندر عبادت کی محبت ہونی چاہیے، عبادت کی لذت ان کے دلوں میں ہونی چاہیے۔ اسے عبادت کی لذت نہ سمجھ آئے، اسے عبادت کی لذت نہ پتہ چلے، اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے رمضان کے آنے کا، رمضان کے جانے کا۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ عبادت کی لذت یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ نمازیں پڑھنے والے آپ کو بے شمار ملیں گے، عبادات کرنے والے آپ کو بے شمار ملیں گے، لیکن عبادت کی لذت جنہیں ملتی ہے وہ آپ کو بہت کم لوگ نظر آئے، کیونکہ عبادت کی لذت وہ انسان کو اس کے رب کی حقیقی پہچان کروا دیتی ہے۔ میں جو بات یہاں پر اختصار کے ساتھ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، جامع ترمذی کی ایک روایت کے اوپر ہی بات کروں، اور وہ روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اے بچے، میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں، چند کلمات کی تلقین کرتا ہوں، چند کلمات کی طرف توجہ دلاتا ہوں، انہیں اپنے پلے باندھ لے۔ اور وہ صرف عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے لیے خاص نہیں تھا، یہ ہر امتی کے لیے خاص ہے، ہر شخص کے لیے خاص ہے، ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ اور رمضان گزرنے کے بعد یہ حدیث تو ہمیں سورۃ الفاتحہ کی طرح یاد ہونی چاہیے، ایک ایک لفظ پر غور کرنا چاہیے۔ 5 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمائی، اور وہ 5 باتیں اگر ہمیں سمجھ آ جائیں تو یقین جانے کہ رمضان کے بعد بھی ہماری کیفیات ویسی ہی ہو جیسی رمضان کے اندر ہوتی، ہماری عبادتوں کے اندر کوئی فرق نہ آئے، ہمارے قیام کے اندر، ہمارے تہجد کے اندر کوئی فرق نہ آئے، ہم نفلی روزوں کا اہتمام کرنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے ویسے ہی ہوں۔ اور وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ، یا غلام احفظ اللہ یحفظک، اے بچے تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ کی حدود کی حفاظت کر، اس کی نازل کردہ، اس کی نافذ کردہ شریعت کی حفاظت کر۔ تجھے دنیا کی کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تیری حفاظت کرے۔ جب تو اللہ کے دین کا محافظ بنے گا، اللہ تیرا محافظ کرے گا، پھر تجھے دنیا کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا آتی ہے، نہیں آتی، دنیا تکلیف دیتی ہے، نہیں دیتی، کسی طرح کا بھی معاملہ ہے، تجھے پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تیرا محافظ تیرا رب ہے۔ شرط کیا ہے؟ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اس کی شریعت کی حفاظت کر، اس کا محافظ بن جا، اللہ تیرا محافظ بن جائے۔ کیا رمضان کے بعد جس طرح ہم رمضان کے اندر عبادات کی حفاظت کرتے رہے، رمضان کے بعد اس طرح حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر ہے تو سمجھ لیجئے کہ مجھے آپ کو اللہ کے، میرے آپ کے لیے محافظ بننے کی بھی ضرورت ہے، اور اللہ سے بڑا حفاظت کرنے والا دنیا میں کوئی بھی نہیں، کسی جہان میں کوئی بھی نہیں۔ اللہ جس کا محافظ بن جائے، ساری کائنات اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔
لیکن شرط یاد رکھے گا، میں پھر سے دوہرا دیتا ہوں، یا غلام احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ کی شریعت کی حفاظت کر، جس طرح اس نے ہر چیز کی حفاظت کرنے کا کہا ہے تو حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اور میں یہ بھی قرآن کے اندر آیت ہے نا، اللہ نے قرآن میں نازل کی ہے نا کہ تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ۔ رمضان کے اندر تو پڑھتے جا رہے ہیں، رمضان کے اندر تو نمازوں کی حفاظت ہے، رمضان کے بعد نہیں ہے، رمضان کے بعد وہ نمازیں نہیں رہتی، وہ 5 وقت کی اذان نہیں رہتی، وہ 5 وقت کی صدا نہیں رہتی ہے، رب کی جانب سے حکم نہیں ہوتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور نماز کی طرف اور آؤ فلاح کی طرف، تم فلاح دائیں بائیں آگے پیچھے تلاش کرتے ہو، میں نے تمہاری فلاح تمہاری کامیابی اسی نماز کے اندر انہی مساجد کے اندر رکھی۔ اور دوسری بات کیا ارشاد فرمایا، یا غلام احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے دین کا محافظ بن جا، جہاں کہیں بھی تجھے ضرورت پڑے گی تو اپنے رب کو اپنے سامنے پائے گا، تو اپنے رب کو اپنے ساتھ پائے گا، تیرا رب تجھے کہیں بھی کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، اکیلا نہیں چھوڑے گا، تو مزے سے آرام سکون سے سو جائے گا، تیرا رب تیری حفاظت کرنے والا ہوگا، تیرا رب تیرا محافظ ہوگا، تو اپنے رب کو اپنے ساتھ پائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام جب پہلی وحی نازل ہوئی نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، سیدہ خدیجہ کے سامنے سارا معاملہ بیان کرتے ہیں، تو سیدہ خدیجہ سارا معاملہ سننے کے بعد کیا کہتی تھی؟ سیدہ خدیجہ نے کیا کہا تھا کہ اللہ کے رسول میرے سرتاج پریشان نہ ہو، یہ جو آپ کے پاس آیا ہے وہی لے کر، آپ کے جو کام ہے، آپ اللہ کے احکامات کے ساتھ چلنے والے ہیں، اللہ کے دین کا محافظ، اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا ہے، اللہ آپ کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ اور تیسری بات کیا فرمایا؟ 2 باتیں یاد ہو گئی ہیں، پہلی کیا ہے، یا غلام احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ کو جہاں تجھے اللہ کی ضرورت ہوگی اللہ کو وہاں پائے گا۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے تیسری بات جو ارشاد فرمائی تھی، اب دیکھیں یہاں پر ایک غور طلب بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، الفاظ کیا ہے، یا غلام، اے بچے۔ عبداللہ بن عباس کوئی بڑے نہیں تھے، کوئی جوان نہیں تھے، کوئی بزرگ نہیں تھے، بلکہ یہ تربیت کی جا رہی ہے، امت کو یہ سکھایا جا رہا ہے، اپنے بچوں کے ذہنوں میں یہ باتیں ڈالو، اپنے بچوں کو یہ باتیں سکھاؤ، اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم دو، تمہارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے، تمہارے بچوں کو علم ہونا چاہیے، ان کے علم میں ہو کہ کس طرح سے ہم نے اللہ کے دین کی حفاظت کرنی ہے، اللہ کے دین کا محافظ بننا ہے۔ اور اسی طرح سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے بچے ایک بات اور ذہن میں رکھ کہ جب بھی تجھے ضرورت پڑے، جس وقت بھی تجھے ضرورت پڑے، تو اپنے رب سے مدد مانگ، رب کے سوا کسی سے مدد نہ مانگ، اللہ تیری مدد کرے گا، لیکن شرط یہ ہے تو مدد مانگے، تیرے ہاتھ اٹھے تو استعانت کے لیے پکارے تو اپنے رب کو پکارے، رب کے سوا کسی کو نہ پکارے، در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائے، در بدر پر اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، نہ تیری جبین یہاں رکے نہ وہاں رکے۔ ہمارا کیا معاملہ ہے کہ تھوڑی سی ٹھوکر لگتی ہے ہم در بدر کے فقیر بن جاتے ہیں، کبھی اس درگاہ پر، کبھی اس درگاہ پر، کبھی یہاں گرا، کبھی وہاں گرا۔ یاد رکھیے گا اللہ نے یہ جبین بنائی ہے صرف اپنے سامنے جھکنے کے لیے، اسی کے سامنے جھکانی ہے، اسی سے استعانت طلب کرنی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ایک بچے کا ذہن بنا رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، بچے تیری مدد تیرے رب کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ نے وہ غار والوں کا واقعہ سنا ہے؟ 3 بندے تھے، غار میں پھنسے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو پکارے، کوئی انٹرنیٹ کا دور نہیں، کوئی فون کال کا دور نہیں، کوئی سننے والا نہیں، جنگلات ہے، پہاڑ ہے، بیابان ہے، کوئی وہاں پر زیرو نہیں ہے، انسان تو دور کی بات کوئی بھی نہیں ہے۔ تینوں نے ایک دوسرے سے بات کی، دیکھو یہاں پر ہم 3 ہیں، تینوں ہی پھنسے ہوئے باہر نہیں نکل سکتے، ایک ذات ہے، دل میں بھی آواز دیں گے تو وہ سنے گا اور وہ عرش بری پر ہوگا، وہ رب کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی ہماری آواز سننے والا نہیں۔ اپنے ایک کسی نیک کام کو جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا ہے رب کے حضور پیش کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ یہاں سے نجات دے گا۔ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک نے دعا کی اللہ یہ نیکی کا کام کیا خالصتاً تیرے کے لیے کیا ہے،
تھوڑا سا پتھر سرکا، دوسرے نے دعا کی، تیسرے نے دعا کی، اللہ نے غار کا دہانہ کھولا، تینوں کو وہاں سے رہائی دی۔ استعانت وہاں پر کرنے والی ذات اگر کوئی تھی مدد کرنے والی، اور صرف رب العالمین تھی۔ کتنی باتیں ہو گئی ہیں؟ 3 باتیں۔ پہلی کیا ہے؟ تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ دوسری کیا ہے؟ تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، جہاں تجھے ضرورت پڑے گی تو رب کو اپنے ساتھ پائے گا۔ اور تیسری کیا ہے؟ جب بھی تو سوال کرے، جب بھی مدد مانگے، اپنے رب سے مدد مانگے۔ اور چوتھی بات کیا؟ چوتھی بات یہ ہے، جو ہمیں ڈر خدشہ لگا رہتا ہے نا، اللہ کے رسول نے یہ ڈر خدشہ نکالا ہے اس بچے کے ذہن سے جس کا نام عبداللہ بن عباس تھا۔ وہ کیا تھا؟ کہ ساری کائنات مل جائے، ساری دنیا مل جائے، ہر بندہ تیرے حق میں تجھے نفع دینے کے لیے جمع ہو جائے، جب تک اللہ نے تیرے حق میں کوئی نفع نہیں لکھا ہے، ساری کائنات جمع ہو کر بھی ایک ذرے کے برابر بھی تجھے نفع نہیں دے سکتی۔ پھر نفع دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ نے جو تیرے حق میں لکھ دیا اس سے نہ کم کر سکتے نہ اس سے زیادہ کر سکتے۔ اور 5ویں بات کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تو اس بات کو بھی ذہن سے نکال دے کہ ساری دنیا مل کے تجھے تکلیف دینا چاہے، نقصان دینا چاہے، تجھے غم میں مبتلا کرنا چاہے، اے بچے اپنے ذہن میں بٹھا لے، نقش کر لے ان کلمات کو کہ جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی، ساری دنیا مل کر بھی ایک ذرے کے برابر بھی تجھے نقصان نہیں دے سکتی۔ یہ 5 باتیں نبی کریم علیہ السلام نے سکھائی، اور یہی 5 باتوں کو دیکھ لے اپنی زندگی پر۔ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر یہاں سے وہاں چلے گئے، تھوڑا سا وقت دے دیا دین کو، نماز کے لیے تھوڑا سا وقت زیادہ لگ گیا تو کیا ہوگا؟ جو نفع آ رہا ہے وہ چلا جائے گا، جو نفع مل رہا ہے وہ چلا جائے گا۔ تھوڑا سا وقت زیادہ دیا، اپنے کام کو چھوڑ دیا، نقصان ہو جائے گا۔ 2-4 منٹ زیادہ نماز کو دے دیے، مسجد میں لگا دیے، نقصان ہو جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کیا سکھا ہے؟ جو رب نے لکھا تیرے مقدر میں وہ تجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، جو رب نے تیرے مقدر میں نہیں لکھا وہ تجھے کوئی دے نہیں سکتا، چاہے وہ نفع ہے چاہے نقصان ہے۔ تو رمضان کے اندر بھی، رمضان کے بعد ان 5 باتوں کو ذہن میں رکھ لیں، اپنے ذہنوں میں نقش کر لیں، دل کی تختیوں پر لکھ کے لے جائیں۔ کبھی بھی انشاءاللہ نہ نماز چھوٹے گی، نہ آپ کا دین کے معاملات چھوٹیں گے، نہ ہی کبھی آپ دین کے معاملات میں تزلزل کا شکار ہوں گے۔ آپ کی عبادات بھی صحیح رہیں گی، آپ کی عبادات بھی برابر رہیں گی، اور اللہ کے سامنے جو وقت آنے کا ہے وہ بھی برابر رہے گا۔ لیکن یہ 5 باتیں شاید ہم میں سے بڑوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی جو نبی کریم علیہ السلام نے اس بچے کو سکھایا۔ بڑے سمجھے تو بچوں کو سکھاتے ہیں۔ میں پھر سے دوہرا دیتا ہوں، پہلی بات کیا ہے؟ یا غلام احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے۔ جب رب تیرا محافظ بن جائے گا، کوئی تجھے نفع نقصان کا مالک نہیں بن سکتا۔ دوسری بات کہ تو اللہ کے دین کا محافظ بن، اللہ تعالیٰ تجھے ہر جگہ پر نظر آئے گا، پتہ چلے گا تیرا رب تیری مدد کر رہا ہے۔ تیسری بات، جب بھی تجھے مدد مانگنی ہو اپنے رب سے مانگ۔ چوتھی بات کہ نفع جو تیرے حق میں تیرے رب نے لکھ دیا ہے، نہ کوئی زیادہ کر سکتا ہے نہ کم کر سکتا ہے۔ دنیا تجھے نقصان پہنچانا چاہیے، 5ویں بات ہے اللہ نے تیرے حق میں نہیں لکھا، ساری کائنات مل کے بھی تجھے نقصان نہیں دے سکتی۔ پھر ہمیں ڈر کس بات کا؟ پھر ہمیں غم کس بات کا؟ ہمارا ایمان اتنا کمزور کیوں ہے؟ ہمارا ایمان اتنا کیوں کمزور ہو چکا ہے کہ تھوڑا سا وقت زیادہ دین کو دے دیا نقصان ہو جائے؟ نہیں میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کبھی بھی اس بات کو اپنے دلوں میں نہ آنے دیں، اس کو نکال دے دلوں میں سے، کیونکہ سارے اختیار ہمارے رب کے پاس ہیں، اسی نے یہ سارے کام انجام دینے ہیں، ہمیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی سبق نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سے جو ملا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے بعد بھی اللہ ہمیں اسی طرح سے جس طرح ہم نے رمضان میں عبادتیں کی ہیں، اللہ اسی طرح استقامت نصیب فرمائے۔ دعا کیجیے، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے اور آپ کی سنت کے مطابق ہے، آپ نے فرمایا وہ خواتین جو مخصوص ایام میں ہیں عید کی نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن عیدگاہ میں آئے، ایک طرف ایک سائڈ پر ہو کر بیٹھے، مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جو خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
دعا کی ہے اس میں اور یہ قبولیت کا وقت ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے. الحمدللہ